غامدیہ خاتون جس نے اپنی زندگی دین پر عمل کرتے ہوئے گزاری تھی، فرائض تو درکنار وہ نوافل میں بھی کسی غفلت اور سستی کا شکار نہ ہوتی تھی۔ یہ اس کا عجیب واقعہ ہے۔ غامد سعودیہ کا مشہور قبیلہ ہے۔ کہانی یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ اس کے شوہر کو ایک دفعہ کمپنی کی طرف سے کچھ عرصے کے لیے امریکہ میں تعینات کیا گیا۔ شوہر نے اس کو بتایا کہ وہ کچھ مدت کے لیے امریکہ جا رہا ہے اور اگر وہ بھی ساتھ جانا چاہتی ہے تو جا سکتی ہے۔ اس نے موافقت ظاہر کی اور دونوں میاں بیوی امریکہ پہنچ گئے۔ یہاں پر انہوں نے ایک فلیٹ کرائے پر حاصل کیا اور اس میں رہنے لگے۔ بلڈنگ کے نیچے ایک سپر مارکیٹ تھی۔ غامدیہ اس مارکیٹ میں خریداری کے لیے آتی تھی، لیکن وہ کس حیت میں آیا کرتی تھی؟ کیا اس نے اپنا شرعی لباس امریکہ جا کر ترک کر دیا تھا؟ کیونکہ یہاں تو کوئی جاننے والا بھی نہیں تھا اور نہ ہی کوئی ایسی اتھارٹی تھی جو اسے حجاب پہننے کے لیے کہتی۔ لیکن وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ ایک ذات ایسی بھی ہے جو اسے ہر وقت ہر جگہ دیکھ رہی ہے اور کبھی اس سے غافل نہیں ہوتی۔ وہ اس کے رب تعالیٰ کی ذات ہے۔ وہ بہت حیادار شرعی لباس میں مارکیٹ جاتی اور اپنی گھریلو ضروریات خرید کر لے جاتی۔ مارکیٹ میں ایک کیشیئر خاتون تھی۔ وہ جب اس غامدیہ کو عجیب و غریب سیاہ لباس میں ملبوس دیکھتی تو ایک دوسری لڑکی کو اپنی جگہ بٹھا کر خود اس خاتون کے پاس آ جاتی اور چیزوں کی خریداری میں اس کی مدد کرتی، حتیٰ کہ آخری چیز خریدنے تک وہ اس کے ساتھ رہتی، پھر اس کو احترام سے رخصت کرتی تھی۔ یہ اس لیے کہ امریکی قوم میں جستجو کا مادہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ جب یہ معاملہ کئی بار ہوا تو غامدیہ کو اس امر کا یقین ہو گیا کہ یہ امریکی کیشیئر جاننا چاہتی ہے کہ میں کیوں اس شدت سے اس حجاب کا اہتمام کرتی ہوں اور اس کے فوائد کیا ہیں۔ غامدیہ نے اسے انگریزی زبان میں اسلام کے بارے میں بعض پمفلٹس اور چھوٹی کتابیں تحفے میں دی۔ ان کتب میں یہ لکھا ہوا تھا کہ اس باحیا لباس کے فائدے کیا ہیں اور اس کے ذریعے عورت کو کس قدر عزت و وقار نصیب ہوتا ہے۔ اسے اس لٹریچر سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اس شرعی لباس کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ عورت کی عزت و حرمت کی حفاظت کی جا سکے اور وہ لوگوں کی نظر میں ایک سستی چیز نہ بن کر رہ جائے، بلکہ اس کی عزت ایک نہایت قیمتی شے ہے جس کی حفاظت کی جانی چاہیے۔ غامدیہ نے اسے باپردہ لباس کا ایک جوڑا بھی دیا۔ امریکی کیشیئر نے مارکیٹ مینیجر سے تھوڑی دیر کی رخصت لی اور کہا کہ اسے گھر پر ایک ضروری کام ہے۔ وہ گھر گئی اور غامدیہ کا دیا ہوا کپڑوں کا حیادار سیاہ لباس زیب تن کر کے واپس آ گئی۔ اب وہ ایک باوقار اور باحیا خاتون لگ رہی تھی۔ وہ کیشیئر کی کرسی پر بیٹھ کر نئے لباس میں جب گاہکوں کو ڈیل کرنے لگی تب ایک عجیب و غریب چیز ظاہر ہونے لگی۔ اس مارکیٹ میں امریکی گاہکوں کی تعداد روز بروز بڑھنے لگی۔ جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ امریکی قوم میں تجسس کا مادہ دوسری قوموں کی نسبت زیادہ پایا جاتا ہے۔ جب مالک نے گاہکوں کا یہ رش دیکھا تو اس نے آرڈر جاری کر دیا کہ آئندہ اس خاتون کیشیئر کا ڈیوٹی کے دوران یہی لباس ہوگا۔ کچھ عرصہ گزرا تو یہ امریکی خاتون ان پمفلٹس اور کتب کو پڑھ کر مسلمان ہو گئیں۔ غامدیہ بھی وقتاً فوقتاً اسے واض و نصیحت کرتی رہتی تھی۔ اس کے مسلمان ہونے کے بعد اس سے بھی زیادہ عجیب بات وقوع پذیر ہوئی۔ غامدیہ نے اپنے شوہر سے کہا، میں اس نو مسلم امریکی مسلم لڑکی کی شادی آپ کے ساتھ کرنا چاہتی ہوں۔ شوہر اس اچانک تجویز پر بہت ہی پریشان ہوا کہ میں کیسے ایک اجنبی لڑکی سے شادی کروں، اور یہ خاتون بذات خود اس کا مطالبہ مجھ سے کر رہی ہے۔ لیکن غامدیہ نے اس پر بہت اصرار کیا جس پر شوہر کو ہتھیار ڈالنے پڑے۔ اس نے اس امریکی لڑکی سے شادی کر لی اور اپنی دونوں بیویوں کے ساتھ سرزمین حرمین شریفین پہنچ گیا۔ خدا تعالیٰ نے تقدیر میں یہی لکھا تھا کہ کچھ عرصے بعد غامدیہ ایک خطرناک بیماری میں مبتلا ہو گئی۔ اس کی یہ امریکی سوتن دن رات اس کی خدمت اور دیکھ بھال کرتی رہتی، مگر غامدیہ تندرست نہ ہو سکی اور اسی بیماری میں دار فانی سے رخصت ہو گئی۔ اس امریکی خاتون کے اب بچے ہیں جو سعودی عرب میں ہی رہتے ہیں۔ وہ حسن تربیت و اخلاق کا ایک عمدہ نمونہ ہے اور سب لوگ ان بچوں کے طرز عمل سے بہت خوش ہیں۔ میری اپنے تمام دیکھنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بھی آپ لوگ اپنی بچیوں کے لیے، اپنی بہنوں کے لیے، اپنی بیگمات کے لیے، اپنی ماؤں کے لیے خدائے کریم سے وہی غامدیہ کے طرز کی زندگی مانگیں تاکہ ہماری زندگی بھی امن و سکون سے گزر سکے۔ آج کل کے دور میں کچھ نہ کچھ انسان ایک غامدیہ خاتون جس نے اپنی زندگی دین پر عمل کرتے ہوئے گزاری تھی۔ دوستو، ہم آپ کو ہندوستان کے